السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام زینب, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. ناظرین, پروگرام کے آغاز میں ہم بات کریں گے بھارتی میڈیا کا پاکستانی مخالف پروپیگنڈا ایک دفعہ پھر بے نقاب ہو گیا ہے. ہندوستان ٹائمز کے مطابق پہلگام حملہ 3 بجے ہوا اور بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے 3:05 پر پاکستان پر الزامات بھی عائد کرنے شروع کر دیے. پاکستان نے اس حملے کی مذمت کی ہے, لیکن بھارت نے اس بدلے میں پاکستان پر تمام ملبہ اور الزام ڈالنے کی کوشش کی ہے, جبکہ بھارت کے پاس ابھی کوئی ثبوت بھی موجود نہیں ہے. اس پر پروگرام میں بات کریں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے پاکستان اور ترکیہ کا غزہ میں فوری جنگ بندی کی حمایت کا اعادہ. اردن نے مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے پختہ موقف کی تعریف کی ہے, اس پر بھی بات کریں گے. پروگرام کے آخری حصے میں بات ہوگی دانی پی ٹی آئی سے ملاقات اور رہائی سے متعلق. علیمہ خان صاحبہ نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کی ہے. برسٹر گوہر صاحب نے بھی اہم گفتگو کی ہے مذاکرات کو لے کر, اور پی ٹی آئی کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں اس پر ان کا ایک نیا موقف بھی سامنے آیا ہے, اس پر بھی بات ہوگی. بخاری صاحب, سب سے پہلے تو یہ جو کل پہلگام میں ہوا, جس کی ہم نے کل مذمت کی اور نہایت افسوسناک واقعہ تھا, لیکن بھارتی میڈیا جس قسم کا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ 3 بجے حملہ ہوتا ہے اور 3:15 بجے الزام بھی پاکستان پر عائد ہو جاتا ہے, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس پروپیگنڈے کو؟ دیکھیں, میں ایک بڑے طویل عرصے سے چونکہ صحافت میں ہوں, اس لیے مجھے بھارتی رویہ جو ہے اس کا بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہے. انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں جی, اور انتہائی قوت کے ساتھ جب ان کا سامنا کیا جائے اور ثابت کیا جائے کہ جو بکواس وہ کر رہے تھے, جو بھونک رہے تھے وہ سب غلط تھا, ان کو کوئی شرم بھی نہیں آتی ہے. میں آپ کے سامنے ایک لمبی فہرست رکھ سکتا ہوں جو ایونٹس بھارت میں ہوئے اور جس کا الزام 1 سیکنڈ سے پہلے سوچے سمجھے بغیر, ابھی یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ واقعے کی تفصیلات کیا ہیں, اور میڈیا جو ہے وہ گانا شروع کر دیتا ہے, وہ پاکستان پاکستان پاکستان. جی, اس سے کچھ حاصل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یہ تو اس کو چھوڑ دیجئے. جو ریسنٹ ہسٹری میں واقعات ہیں, پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو, اری کا واقعہ ہوا تھا آپ کو یاد ہو, اسی طرح سے بغیر وقت ضائع کیے پاکستان کے اوپر الزام تراشی شروع ہو گئی تھی. لیکن حقائق نے پھر جو انویسٹیگیشنز ہوئی خود ہندوستان کے اندر, ان کو ڈوب مرنے کے لیے وہ کافی ہونی چاہیے. لیکن ڈھیٹ ہے انڈین میڈیا بھی اور ڈھیٹ ہے انڈین لیڈرشپ بھی. تو یہی حال اس واقعے کا بھی ہے کہ ابھی 3 سے 5 منٹ کا وقت نہیں گزرا تھا کہ میڈیا نے باقاعدہ ایک آرکیسٹرا کی طرح سے ایک دھن میں ایک گانا شروع کر دیا, پاکستان 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 پاکستان. بالکل بالکل. جو اب ایک اگلی حرکت کر رہا ہے میڈیا, اس سے میرا مشورہ ہے کہ جو انڈین لیڈرشپ ہے ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. وہ سودا خریدنے کی بجائے جو میڈیا بیچ رہا ہے ان کو حقائق پر نظر رکھنی چاہیے. اب آپ دیکھیے انڈیا میڈیا کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو پہلگام کا جو حملہ ہے یہ ہمارا 7 اکتوبر ہے, حوالہ ہے جو غزہ میں ہوا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈین آرمی کے آپ ہاتھ پیر کھول دیں, کھلی چھوٹ دے دیں, ان کو کھا جائے پاکستان کو. لیکن میں انہیں ایک تازہ حوالہ دینا چاہتا ہوں جو ہمارے آرمی چیف نے کہا تھا, جو لاسٹ تقریر تھی ان کی, یاد ہوگا آپ کو. اس نے کہا تھا فوج ہندوستان کی آج تک تو ہم سے کچھ لے نہیں سکی. تو وہ کہتا ہے اس سے ڈرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم پاکستان پر حملہ کریں گے تو جواب کیا ملے گا. میں تھوڑی سی وار ہسٹری بھی دہرانا چاہتا ہوں. 1948 پہلا ٹاکرا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. سو the کشمیری مجاہدین had surrounded Srinagar and put the entire Indian military onto their knees. وہ تو الگ بات ہے کہ ایک انٹرنیشنل سازش جو اس وقت کے برٹش آرمی چیف تھے انہوں نے کی, وہ ایک الگ کہانی ہے. آ جائیے اس کے بعد اب 1965 پہ ہم سے 10 گنا بڑی فوج, 5 گنا سے 10 گنا بڑی ایئر فورس. کیا حال ہوا تھا ہندوستان کا, کتنے ہزار اسکوائر مربع کلومیٹرز ہمارے پاس یعنی ہمارے قبضے میں تھے, چاہے وہ کھیم کرن تھا چاہے وہ کچھ بھی تھا. لہٰذا جو ہیروکس ہمارے ایئر فورس کے جوانوں نے کی 1965 میں, وہ آج تک بھی یاد رکھی جاتی ہیں. ایم عالم کا نام میرے خیال سے وہ لے کے بچے جو ہیں مائنڈ راتی ہوں گی ہندوستان میں, جو حال انہوں نے کیا تھا جب 5 طیارے انہوں نے 2 کے 2.5 منٹ کے وقفے سے گرا دیے تھے لاہور کے اوپر. پھر اس کے بعد وہ جنہوں نے جا کے یعنی جو وہاں کے ایئر بیسز تھے ان کا ہلواڑا تھا اور 2-4 اور جو تھے تہس نہس کر دیا تھا. ان کو قربانی کا عالم یہ تھا
کہ ایک جہاز ہمارا ہٹ ہوا تھا, اس کو جا کے اس نے ایروڈرم پر کھڑے ہوئے جہازوں میں دے مارا تھا, تو وہ بھی میرے خیال سے ہندوستان کی مائیں جو ہیں وہ اپنے سورماؤں کو یاد ضرور کراتی ہوں گی. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ 1971 اگر اس میں ہمارے خلاف انٹرنل سازش نہ ہوتی تو جنگ بھارت نہیں جیت سکا, کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا, ہندوستان کا میڈیا اس وقت اندرا گاندھی کو یہ کہہ رہا تھا کہ ویسٹ پاکستان از اے واک اوور, جسٹ جب بھیجیں فوجیں اور قبضہ کریں. بٹ دے کونٹ, دے نیو. اس کے بعد آپ آ جائے کارگل. جی, کارگل کو آپ وہ جو ہے نا ڈیفینس, جینز بک آف ڈیفینس پڑھیں, وہ آپ کو بتائے گی کہ اتنی لمبی چوڑی فوج, اتنی بڑی اکوپمنٹس, ایسی گنز ان کے پاس ہیں, جو حال کارگل میں ہوا فار 23 days جو پٹھان کوٹ کشمیر ہائی وے ہے اس کے اوپر ہم قابض رہے ہیں, اور انڈیا نزدیک نہیں پھٹک سکا. وہ تو اللہ تعالیٰ, میں کیا کہوں, اگر امریکن انٹیلیجنس ان کو نہ اویلیبل ہوتی جو سیٹلائٹ کے ذریعے مل رہی تھی, تو کارگل میں ہم نے وہ سبق پڑھایا ان کو. 3 میجر جنرل, 4 بریگیڈیئر اور پتہ نہیں کتنے کیپٹن اینڈ میجرز were sacked just because of سب کے سامنے ہے کہ فالس فلیگ آپریشنز, ابھی اپنے ریفرنسز بھی دیے ہیں کہ ماضی میں ایسے بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں جس پر ہمیشہ بھارت نے پاکستان پر ملبہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. بخاری صاحب, FATF کے بعد, ریسٹرکشنز کے بعد خاص طور پہ ہم نے کسی بھی پاکستان نے خاص طور پہ کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو سپورٹ نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود بھارت یہ کوشش کرتا ہے کہ عالمی ہمدردی کسی طریقے سے حاصل کر سکے, جس کی وجہ سے اس قسم کے بھونڈے ایکٹ جو ہے ایک تو بھارتی رویہ یہ ہے کہ جب بھی کسی اہم شخص نے بھارت کا دورہ کرنا ہوتا ہے, بالکل, وہ اسی طرح کے فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ راہ اس کے پلان کرتی ہے. وہ کرتی ہے چاہے وہ کلنٹن کا دورہ ہو, چاہے اب یہ وینس آ رہے ہیں, تاکہ اصل جو حالات ہیں, جو کچھ انڈیا کے اندر ہو رہا ہے, اس سے توجہ ہٹائی جا سکے. اس حد تک وہ اپنی کوشش میں شاید کامیاب ہو جائیں, یا ہو جاتے ہوں گے, کہ جو بھی وزٹر ہے وہ پھر اس طرف دیکھنے کی بجائے اس طرف دیکھنے لگ جائے. لیکن جیسا کہتے ہیں نا کہ حقائق جو ہیں وہ نہ تبدیل ہو سکتے ہیں نہ مٹائے جا سکتے ہیں. الٹیمیٹلی انڈیا ہیز ٹو کٹ اے سوری فگر ایوری ٹائم دیٹ اٹ ہیز ٹرائیڈ ٹو ملائن پاکستان. یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں ساری. لیکن بخاری صاحب, ود ان 5 منٹ جس طرح سے پاکستان پر الزام عائد کیا گیا, اور جو بھارتی میڈیا ہے اس نے جو پروپیگنڈا کی ہے اپنے پروگرامز میں مختلف, اور یہی کہا جا رہا ہے کہ حکومت پر بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اپنی فوج پر بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ فرنٹ پر آ کر کوئی بڑی لڑائی کی جائے. دیکھیے, بہت سارے حوالے میں آپ کو دے سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جو جماعت الدعوہ کے سربراہ ہیں حافظ سعید صاحب, ان کے خلاف مقدمہ چلائیں جی, وہ ملوث ہیں یہاں پر. ہم نے کہا ہمیں ایک ثبوت دے دیں آپ. پوری دنیا میں ہم نے برملا کہا کہ انہیں کہیں کہ ان کے خلاف کوئی ایک ثبوت دے دیں. بالکل, نہ رپورٹ ہے نہ ثبوت. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بخاری صاحب, ایون جو انڈین میڈیا ہے اس کو تو مودی میڈیا کہا جاتا ہے, کیونکہ وہ تو مودی سرکار کی تمام تر پروپیگنڈا کو سپورٹ کرتے ہیں, اور وہی کچھ کرتے ہیں جو وہ انہیں کہتے ہیں. دیکھیے, مودی جو ہے یہ نمائندہ ہے RSS کا, یہ ہے لیڈر BJP کا. یہ اینٹی پاکستان آؤٹ فٹس ہیں. RSS راشٹریہ سیوک سنگھ جو ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے ازل سے, اور کوئی بھی کوشش ایسی پاکستان کو بلیڈ کرانے کی نہیں ہے جو وہ واگزار رکھتے ہوں. لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ وہ اپنی کسی حرکت میں اب تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں. میں آپ کو تفصیل بتا رہا تھا, ابھینندن اٹیک کر کے دیکھا نا انہوں نے کیا حال ہوا, وہ کس ڈھٹائی سے, پہلے تو پٹے وہاں جہاں گرے تھے, پھر اس کے بعد کس ڈھٹائی سے چائے پی کے اور کس بے شرم انداز میں وہ واگا سے ہینڈ اوور کیے گئے, وہ بھی دنیا کو یاد ہونا چاہیے. اس وقت بھی وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی استعمال کر رہے تھے, لیٹسٹ جہاز استعمال کر رہے تھے, 35 SU جو ہے روس کا تیار جو فائٹر جیٹ ہے اس کو استعمال کر رہے تھے. پھر حشر کیا ہوا وہ آپ نے دیکھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جنگ کے راستے ہمیں ٹیم کرنا چاہتے ہیں, ہمیں جھکانا چاہتے ہیں, تو یہ تو جائیں آپ بھول. بخاری صاحب, پاکستان کی پالیسی ہمیشہ سافٹ رہی ہے اپنے نیبرز کو لے کے خاص طور پہ, لیکن بھارت اس کے باوجود اس قسم کی حرکات کرتا ہے. انہیں تو ابھینندن والا واقعہ جو سوئفٹ ریٹارڈ تھا وہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر اتنی اہلیت ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ کچھ بھی بھارت کرنے کی کوشش کرے گا یا کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو اس کو وہ یاد رکھنا چاہیے کہ کیا کیا تھا پاکستان نے پھر ان کے ساتھ. دیکھیے, یہ تو میرا خیال سے اب ریکارڈ کا چکا حصہ ہے, اس لیے یہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے. اب ہم نے 2 چیزیں کی ہیں جو میرے خیال سے بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو ہم نے لاسٹ ٹائم جب ابھینندن وغیرہ کا واقعہ ہوا تھا
جی جہاز ہم نے ان کے گرائے تھے, 2 جہاز گرائے تھے ہم نے ان کے. اس وقت بھی ہم نے 5 جو پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو ہیں یونائٹڈ نیشنز کے, جو سپر پاورز ہیں, ان کو ڈاسیئرز بھیجے تھے جس میں انڈینائبل ثبوت جو ہیں وہ ہم نے اٹیچ کیے تھے کہ دس از وٹ انڈیا از ڈوئنگ. بالکل. اب ہم نے دوبارہ وہی حرکت, مطلب دوبارہ وہی پریکٹس کی ہے. چند دن پہلے ہم نے ایک نیا سیٹ آف ڈاسیئرز بھیجا ہے انہی 5 کیپٹلز کو, بڑے امپورٹنٹ کیپٹل جو ہیں ورلڈ کے, اور ایک رپورٹ ہم نے جمع کرائی ہے یونائٹڈ نیشنز میں, جس میں ہم نے ہندوستان کی طرف سے کی جانے والی مذموم کوششیں, ذلت آمیز کوششیں جو ہیں اس کا احاطہ کیا ہے. ان کو انڈینائبل ثبوت دیے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جتنی بھی سیپریٹسٹ موومنٹس اگر کوئی ہیں, 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, 4 ہے, 5 ہے, اٹ از را سپورٹنگ دیم. را نے سی پیک کو تباہ کرنے کا ایک سیل بنایا ہوا ہے جس کو ان کے سلامتی کے, قومی سلامتی کے سابق مشیر جو ہیں وہ اجیت ڈوبل چلا رہے ہیں. $1 بلین اس کا اینول فنڈنگ ہے اس کو مرکزی حکومت کی طرف سے. وہ ہر کوشش کر رہے ہیں ٹو بلیڈ اس ان بلوچستان. لیکن آپ نے آرمی چیف کی تقریر سنی, اس نے کہا کہ یہ 1500 دہشت گرد جو ہیں یہ ہم سے کچھ نہیں چھین سکتے, نہ ہم ان کو چھیننے دیں گے. البتہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کا کلا کما کر کے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے, اور اس کے لیے بھی انہوں نے ساتھ یہ کہا تھا کہ زیادہ دیر آپ کو انتظار کرنا نہیں پڑے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ را نے جو حرکات بیٹھ کے سپٹ بال تک کے علاقے میں کابل میں کی, جب CIA, NDS جو افغانستان کی ایجنسی تھی, اور را مل کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات کرانے کی سازش کرتے تھے, پلاننگ کرتے تھے, لوگوں کو ٹرین کرتے تھے. KPK کے ولنریبل راستوں سے جو درے ہیں اور چمن کے راستے سے رات کے اندھیروں میں ان لوگوں کو پش کرتے تھے پاکستان میں, جو اس قسم کی گھٹیا کارروائیوں میں یا کتے کی موت مارے جاتے تھے یا پکڑے جاتے تھے. بالکل بخاری صاحب, لیکن اس ساری صورتحال میں جو بہت ساری انٹرنیشنل کنٹریز ہیں انہوں نے بڑا سپورٹ کیا ہے بھارت کو. ایون بھارت کا کیا کریڈیبلٹی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. میرے خیال سے اس میں تھوڑی سی اگر ہم ٹرمپ کی بات کریں, پوٹن کی بات کریں, اور مختلف ممالک کے پریزیڈنٹس کی بات کریں, تو وہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ اگر اس کے پیچھے پاکستان ٹرمپ پہ بعد میں آتے ہیں. کسی نے سپورٹ نہیں کیا انڈیا کو, یہ بالکل غلط بات ہے. کینیڈا نے جس بری طرح سے ایکسپوز کیا ہے انڈیا کو, وہاں راہ کا بندہ پکڑا انہوں نے جو ملوث تھا سکھ کے قتل میں. اس کے بعد امریکہ میں جو کوشش کی گئی, پتونت سنگھ کا سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے, یہ جو عالمی تنظیم ہے سکھ فار جسٹس, مطلب یہ ہے کہ انڈیا تو ایکسپوز ہو گیا ہوا ہے. انڈیا کے اوپر تو جو ڈپلومیٹک پریشر ہے اس وقت, اور آپ نے کہا کہ ٹرمپ نے حمایت کی ہے. ٹرمپ نے سب سے زیادہ ہارش اقدامات جو ہیں وہ انڈیا کے خلاف کیے ہیں, چاہے وہ یعنی ٹیرف ہے, چاہے وہ وہاں سے بندوں کو نکالنا ہے جو الیگل طور پر وہاں گئے ہوئے ہیں, جو انڈین امیگرینٹس ہیں. تو یہ آپ نہ کہیں. اسی طریقے سے برطانیہ کے اندر بھی مذمت کی گئی تھی ان اقدامات کی جو راہ کے ذریعے باہر لوگوں کو قتل کرانے کی سازشیں کی گئی تھی. تو انڈیا اسٹینڈز ایکسپوزڈ ایز آف ٹوڈے. اور میرا خیال سے اب ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ایک ایسا ویل پلانڈ, ویل آرگنائزڈ, 2 طرح کی ڈپلومیسی ہم کو کرنی پڑے گی. ایک یہ کہ فورن آفس ڈیلیگیشنز بھیجے, امبیسڈرز کو متعلقہ جو ممالک ہیں جو میٹر کرتے ہیں ان میں اسائن کرے ٹو ایکسپوز دا انڈین پلاننگ, ٹو ایکسپوز دا انڈین کرائمز اینڈ ایوری تھنگ. دوسرا یہ کہ ہمیں ممبر آف پارلیمنٹ, سینیٹرز ہوں, MPs ہوں, MNs ہوں, ان کے ڈیلیگیشن بھیجنے چاہیے امپورٹنٹ کیپٹل میں ٹو ایکسپوز انڈیا, وٹ انڈیا از ڈوئنگ. تو یہ تو کہنا کہ اس مودی کو, آئی تھنک مودی ول ہیو اے ٹف ٹائم. بالکل بخاری صاحب, اس قدر انڈین میڈیا بھی گر چکا ہے کہ وہ یہ بھی اس قسم کا بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جب ہلاک کیا گیا وہاں پہ لوگوں کو پہلگام میں, تو لوگوں کو کلمہ پڑھوایا گیا. مطلب مسلمانوں کے بارے میں ہیٹ پھیلانے کی کوشش جو ہے بھارتی میڈیا کرتا جا رہا ہے. دیکھیے, ایک تو یہ کہ کوئی بھی مسلمان اس قسم کی غلیظ, بالکل نہیں کر سکتا, گھٹیا اور قابل نفرت حرکت کا حصہ نہیں ہو سکتا. بالکل یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہندوستان کی ایجاد ہے. ہندوستان میں ایک سیریز چلی تھی چرچز جلانے کی, اگر آپ کو میں یاد ہے, آپ وہ دنیا پور میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. بالکل اپنی اقلیتوں کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں سب کے سامنے. منی پور میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جو ایسمیز کے ساتھ ہوا آپ کے سامنے ہے, جو ناگاز کے ساتھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, جو میزوز کے ساتھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, جو ٹیمل ناڈو کے ساتھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. کون سی میں مثال آپ کو دوں. یہ ہندوستان تو جرت نہیں رکھتا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی. 26 تو علیحدگی پسند تنظیمیں یعنی تحریکیں چل رہی ہیں
ہندوستان میں, تو ہندوستان اپنی ان تمام گھٹیا حرکات پر پردہ ڈالنے کے لیے کوئی نہ کوئی سوچا پاکستان کے حوالے سے چھوڑتا ہے. یہ وہی حرکت ہے, یہ بھی بری طرح ایکسپوز ہو گئی ہے, اور آنے والے دنوں میں جب انویسٹیگیشن ہوگی تو بہت بری طرح سے ایکسپوز ہوگی. میں ایک بڑی عجیب بات کہتا ہوں, میں اس کو دہرا رہا ہوں, یعنی یہ کنفیشن ہے کہ ہم بالکل اپاہج ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے, پاکستانی فوج کے بندے جب آئے جو چاہے یہاں کر کے جا سکتے ہیں. از دیٹ ناٹ اے کنفیشن؟ بالکل بخاری تو صاحب, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے اس اینٹی پاکستان پروپیگنڈے کو ایکسپوز کرنے کی پاکستان کے نیشنل میڈیا کو, پاکستان کے سوشل میڈیا ہینڈلرز کو, پاکستان کے فورن آفس کو, پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کو یہ کوششیں تیز کرنی چاہیے کہ وہ ہندوستان کو ایکسپوز کرے. جہاں تک پاکستان کی آرمڈ فورسز کا تعلق ہے, میرے خیال سے آرمی چیف his last statement is good enough to convey the message to the Indians. Don't look at us. بالکل. بخاری صاحب, ایون انڈین پولیٹیشین کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا فیلئر ہے, بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیز کا, اور یہ بھی کہا جا رہا تھا بھارتی میڈیا کی طرف سے کہ شاید ریلیجن پوچھ کر مارا گیا ہے, کہ جو ہندو تھا اس کو مار دیا. تو یہ بھی غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں. پروپیگنڈا ہے جس کا ماہر ہے انڈیا, خاص طور سے رو, لیکن وہ کبھی بھی اس حوالے سے کچھ ثابت نہیں کر سکے ہیں. جیسا میں نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں ان کو, اور میں آپ کو جو لاسٹ تقریر ہے ہمارے آرمی چیف کی, وہ اس نے پینٹیں خراب کی ہوں گی انڈین جرنلسٹ کی, کوئی دو جرنلسٹ کہہ رہا ہوں, جرنلسٹ کی کوئی دو رائے اس کے بارے میں جا رہا ہے انڈین میڈیا کی جانب سے, تو اس تقریر پہ بھی بلیم کر رہے ہیں. ہاں نہیں, وہ کرنے دیں نا بلیم. ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ ہم آ کے we will come and get you. No, ہم نے کہا تھا don't look at us, don't touch us. If you will do, we'll teach you a lesson. بالکل. پاکستان کی سافٹ پالیسی کے باوجود بھارت کی جانب سے اس قسم کا پروپیگنڈا کرنا نہایت شرمناک ہے. بھارتی میڈیا جس قسم کے فالس جو سٹیٹمنٹس ہے وہ پھیلا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف ہیٹ کریٹ کرنے کے لیے, یہ یقینی طور پہ قابل مذمت ہے. اور ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. پاکستان اور ترکیہ کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ, اردن اور مصر نے بھی تجاویز پیش کی تھی. اس کے بعد پاکستان اور ترکیہ کی جانب سے بھی غزہ جنگ بندی پر جو ہے معاملات اٹھائے جانے کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے. بخاری صاحب, ایک طرف تو غزہ میں انسانی امداد کا تعطل جو ہے وہ جاری ہے, اور دوسری جانب پاکستان نے بھی بڑا اسٹرانگ موقف جو ہے اس چیز پر لی ہے کہ جنگ بندی کی طرف جانا چاہیے. کون سی جنگ بندی؟ کیا رہ گیا باقی وہاں جنگ بندی کرنے کے لیے؟ لیکن جو مظالم اسرائیل یہ مل ملا کے مسلم قیادت نے مروا دیا فلسطینیوں کو وہاں, مروا دیا حماس کو وہاں. صحیح بات. آئے سچ بولیں, بالکل یہ اٹ از ٹو لٹل ٹو لیٹ. اب کہہ رہے ہیں جنگ بندی میں رہا کیا ہے؟ وہاں نہ کوئی گھر ہے, نہ کوئی مکان ہے, نہ کوئی چھت ہے, لوگوں کو دھکیل کے آپ نے دوسرے ملکوں کے بارڈروں پر پھینک دیا ہے. کون سی جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ بالکل they are deceiving us, they are deceiving the people. جھوٹ ہے یہ سب کچھ. کوئی جنگ بندی نہیں ہونے والی وہاں پر. جو بات چیت ہو رہی ہے, جو منصوبے لائے جا رہے ہیں, وہ سب وہاں سے فلسطینیوں کے انخلا کے حوالے سے ہیں کہ ان کو نکالیں. چاہے وہ 5 سال کی جنگ بندی ہے, چاہے وہ 7 سال کی جنگ بندی ہے, جو اسرائیل نے کبھی ماننی نہیں ہے, کیونکہ وہ نیتن یاہو جیسا کمینہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو آخری فلسطینی اور حماس کے بندے کو نہیں چھوڑوں گا. سب اس کے ساتھ ہے. کوئی ایک, میں آپ کو بتاؤں, جو اس کو اوپنلی سپورٹ کر رہے ہیں, جیسے امریکہ ہے, ویسٹ ہے, برطانیہ ہے, یورپ ہے, وہ تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے. لیکن مسلم لیڈرشپ جو دعویٰ کرتی ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, انہوں نے مروا دیا فلسطین کو. وہ اس جینوسائیڈ کے ذمہ دار ہیں. میں آپ کو بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ بائی ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ, just doing lip service, they have collaborated with Netanyahu, they have collaborated with Joe Biden, they are collaborating with Trump to destroy Palestine. They have in their wisdom. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ کون ان کی مدد کو پہنچا ہے وہاں. جواب ہے کوئی نہیں. جو کچھ بھی کارروائی کی ہے ایران نے, that is too little. جو توقعات کی جا رہی تھی کہ اگر لبنان پر حملہ ہوگا, اگر غزہ کے اوپر یہ صورتحال آئے گی تو ایران برداشت نہیں کرے گا. ایران نے نعرے لگائے یہ میری جنگ ہے, یہ ہماری جنگ ہے, یہ اسلام کی جنگ ہے. تو کدھر ہے؟ میں تو ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ پوری مسلم لیڈرشپ نے نیتن یاہو کے ساتھ مل کے حماس کے خاتمے کو یقینی بنایا ہے. اور اب یہ آخری چیز جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, وہ فلسطینی صدر محمود عباس صاحب who is a
انسٹرومنٹ ان دا ہینڈز آف دا امریکنز. وہ اچانک آ گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ تو حماس نے جواز مہیا کیا ہے نیتن یاہو کو اور اسرائیل کو انہیں ایلیمنیٹ کرنے کا. دیکھیے آپ اگر قیدی نہ رکھتے پاس تو یہ سب کچھ نہیں ہونا تھا. دیکھیے آپ جلدی سے قیدی رہا کر دیجئے اگر آپ نے بچنا. یہ what is this? This is all anti-Hamas and anti-Palestine. بالکل وہی موقف ہے جو اسرائیل کا تھا. کدھر ہے مسلم غیرت بھائی صاحب؟ روند دیا انہوں نے مسجد اقصیٰ کو, سب چپ ہیں. ایک کے کان پر کوئی جوں رینگی ہو تو مجھے بتائیے. بالکل ایسے. Thousands of the Israelis and Yahudis and the Zionists, they entered مسجد اقصیٰ. کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی. 80 people used to be allowed for their worship once in a week. وہاں پر آپ نے دیکھا کل کیا امیجز آئے وہاں سے, کیا ہو رہا تھا وہاں پر, اور یہ مسلمان چپ ہیں. روزانہ کی بنیاد پر حالات ریکارڈ. دیکھیے میرے خیال سے یہ جو خواب ہے نا کہ جی وہ فلسطینی ریاست قائم ہوگی اور قدس الشریف جو ہے اس کا دارالحکومت, یہ خواب ہے جس کی تعبیر اندرونی حالات ممکن دکھائی نہیں دیتی ہے. لیٹ اس بی آنیسٹ. آپ نے تباہ کروا دیا. اب کوئی یہ کوشش کرے گا کہ نہیں کہ فلسطینیوں کو پھر سے اکٹھا کیا جائے, کرنی تو چاہیے, لیکن will anybody do? I doubt. ہوگا کیا ہوگا کہ یہ فلسطینی قوم پھر ایک بار اٹھے گی, but this time they will not be dependent on this so-called Muslim leadership. وہ جو کچھ بھی پلان کریں گے, جو کچھ بھی بنیں گے, on their own بنیں گے, self reliance پر بنیں گے, and that Palestinian nation will not be اتنی vulnerable نہیں ہوگی جس کو ختم کیا جا سکے. All we need to do is to wait for that بخاری time. صاحب جنگ بندی کا سے مراد یہی ہے کہ وقتی طور پہ ریلیف, وقتی طور پہ غزہ کے لوگوں کو مجھے نہ مارا بتائیے جائے. غزہ کے لوگ کہاں ہیں؟ میں تو پوچھ رہا ہوں نا آپ سے کہ where are they؟ وہ یا ایجپٹ کے بارڈر پر پڑے ہیں لاچار, خیمے تک تو ہے نہیں ان کے پاس, بچے بلک بلک کے مر رہے ہیں, ہر ایک گھنٹے میں 50 بچے دفن کر رہے ہیں. آپ کہاں ہے دنیا کا ضمیر؟ کدھر ہے لیڈرز جو کہتے ہیں انسانی حقوق کے ہم بہت بڑے معاملے ہیں؟ کدھر ہے مسلم لیڈرشپ؟ پڑھ لیں فاتحہ ان سب کی آپ. مطلب کہنے کا یہ ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ایک پوری قوم ایلیمینیشن کے پروسیس میں ہے, ایک پوری قوم کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے. غزہ تو ختم ہو گیا. کسی کی کان پہ کوئی جوں رینگی, صبح سے شام تک دنیا بھر کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو کچھ دکھایا جا رہا ہے, آپ الجزیرہ کو لے لیجئے فار ایگزامپل, جو ڈسٹرکشن کے, جو کلنگ سپری کے مناظر وہ دکھا رہے ہیں, بولا کوئی کسی میں؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ دھوکے میں مارے گئے فلسطینین. ان کا خیال یہ تھا کہ نہیں مسلم لیڈرشپ میں شاید ابھی اتنی جان ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دے سکے, لیکن کوئی نہیں پہنچا. That is a reality. Palestinians have offered sacrifices all on their self. کسی نے ان کی کوئی مدد نہیں کی ہے. بدترین حالات میں وہ اب بھی جی رہے ہیں. وہ کبھی کبھی ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کچھ جینا ایسا ہوتا ہے جس سے مرنا بہتر ہے. آپ مجھے اس ماں کی کیفیت بتائیے جو اپنے بچے کو دفن کر رہی ہے اس لیے کہ اس کے پاس پینے کے لیے دودھ نہیں تھا. آپ مجھے بتائیے اس بچے کی ماں کا جو زخمی ہے اس کا علاج نہیں ہے. ارے یہ گھٹیا پن کبھی آپ نے دنیا کی کسی جنگ میں سنا کہ کراس کے جو ہاسپٹلز ہوں, جو ایمبولینسز ہوں, ان کے اوپر آپ بمباری کریں, ان کو آپ اپنے ایئر فورس کے جہازوں کا نشانہ بنائیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کسی کے کان پر کوئی جو نہیں. It's a sad commentary that I'm میڈیکل ایڈ نہیں وہاں پر دی جا سکتی. وہاں پہ پولیو مہم جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے, تو ہر طرح سے غزہ کے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. دیکھیے ایک دھمکی میں دینا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم سے جہاں میں بیٹھا ہوں. یہ جتنے اس خطے کے ممالک ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, سب کو پتہ ہے. یہ میں انہیں کہنا چاہتا ہوں, وہ اس نے ٹھیک کہا تھا شاعر نے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے, اس علاقے میں صرف فلسطینین تو نہیں ہے نا, عربز بھی تو ہیں نا. تو یہ آگ ان کے گھروں تک پہنچے گی. یہ اسرائیل یہاں رکنے والا نہیں ہے. جتنا وہ پھیلے گا, جتنا وہ طاقتور ہوتا جائے گا, جتنی ویسٹ کی اور امریکہ کی سپورٹ اس کو ملتی جائے گی, وہ ہڑپ کرتا جائے گا. یہ ریئلائزیشن ہی نہیں ہے اس لیڈرشپ کو. یہ اتنے بڑے عقل کے اندھے ہیں. بخاری صاحب جس طرح سے اردن مصر نے بھی کچھ تجاویز پیش کی تھی کہ 5 سے 7 سال تک جنگ بندی کر لی جائے, پھر آج فلسطینی صدر محمود عباس کی سٹیٹمنٹ کے بعد, اور ایون غزہ کے لوگ بھی جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے. اب کیا لگتا ہے کہ حماس اگر مذاکرات کرتا ہے تو مذاکرات میں کیا بیچ والا راستہ اب نکلے گا؟ دیکھیے حماس تو ابھی بھی, حماس کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ قاہرہ کے لیے روانہ ہو گیا. ہاں جی بالکل. ہم ابھی بھی, ہم سے مراد ہے, حماس ابھی بھی یہ چاہتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے یرغمالی رہا ہوں تو کسی کو گارنٹر بننا پڑے گا کہ یہ جنگ بندی مستقل ہے.
ٹیمپریری جنگ بندی پہ ہم نہیں مانیں گے اور نہیں ماننا تو وہ چاہیے. آ ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. جہاں تک ایران کا تعلق ہے, ایران اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس وقت امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ کرنے والا ہے. میری اپنی یہ گٹ فیلنگ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہیز آلریڈی بین ریچڈ. اچھا, ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا, اپنا میزائل سسٹم جو ہے سرنڈر نہیں کرے گا, لیکن یہ گارنٹی دے گا کہ وہ اسرائیل پر حملہ بھی نہیں کرے گا. اس جواب میں امریکہ یہ گارنٹی دے گا کہ اسرائیل بھی کوئی ایڈونچر نہیں کرے گا. اس طرح کی کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے وہاں بھی. فلسطینیوں کے حوالے سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی گفتگو ہو رہی ہے, which is the saddest of the saddest commentary that we are sharing with our viewers. شاید بخاری صاحب یہ معاہدہ اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل پر ایران جو ہے حملہ آور نہ ہو. اگر حوثیوں کی بات کی جائے تو حوثیوں نے بھی اسرائیل کے اوپر میزائل حملے کیے ہیں. کوئی دیکھیے جو ایک قوت جس کے بارے میں ہم کمپلیمنٹری ورڈز کہہ سکتے ہیں, یہ کہہ لیجئے ان کی ایفرٹ کو ہم اپریشیٹ کر سکتے ہیں, وہ ہے ایک ٹائنی ملک ہے. اس ٹائنی ملک میں بھی یہ ایک سیگمنٹ ہے, اٹس ناٹ دا ہول کنٹری. انہوں نے چیلنج کس کو کیا ہوا ہے امریکہ کو, انہوں نے چیلنج کس کو کیا ہوا ہے اسرائیل کو, چیلنج کس کو کیا ہوا ہے برطانیہ کے جہازوں کو. اور ایک بات میں بتا دوں, ہسٹری سامنے آئے گی, جس طرح اس نے اتنی بڑی بڑی نیویز کو بلیڈ کرایا ہے, اس کے اوپر فلمیں بنے گی, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو hats off to Houthis and salute to them for fighting for the cause of the Palestinian. But otherwise یہ بہت ہی گرم سٹوری ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا, اتنا کچھ میں نے پلان کیا تھا کہ میں کہوں گا, لیکن میں اپنی بات اس بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان ممالک have been part and parcel of the جس کو کہتے ہیں collective murder of the Palestinian people. اجتماعی قتل میں نیتن یاہو اور ٹرمپ کے ساتھ شریک کار ہیں مسلمان دنیا کے تمام ممالک. بخاری صاحب, غزہ جس طرح سے 90% ختم کر دیا اسرائیل نے, تو اب حماس کے پاس آپ کو لگتا ہے کہ اتنی قوت موجود ہے کہ حماس اسرائیل کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اگر they have only those prisoners, nothing is left. وہ اس سرزمین میں محدود کر دیے گئے ہیں. وہ کتنے عرصے تک محدود رہیں گے میں اس پر بات نہیں کر رہا ہوں. میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ فلسطینین سوچ مر گئی ہے یا فلسطینین جدوجہد آزادی مر گئی ہے, لیکن فی الحال ان کے پاس سوائے یرغمالیوں کے اور کچھ نہیں ہے. بالکل, اور اسی کو وہ کیش کر رہے ہیں. اسی کے اوپر نیتن یاہو کو بھی تھوڑی تھوڑی پھڑکی لگی رہتی ہے. اسی کے اوپر بھی چونکہ اس میں کچھ امریکن نیشنل بھی ہے. اسی بنیاد پر مستقل جنگ بندی چاہتا ہے, اور حماس کا وفد قاہرہ روانہ ہو چکا ہے. اب آگے جا کے کیا غزہ کے لوگوں کے لیے منظرنامہ بنتا ہے, یہ دیکھنا باقی ہے. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے معاملے پر علیمہ خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جب عدالت کے آرڈر کی توہین ہوگی تو کسی پاکستانی کو انصاف نہیں ملے گا. بخاری صاحب, یہ جو علیمہ خان صاحبہ کافی دن سے, کافی ہفتوں سے اگر کہا جائے تو وہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کے حوالے سے اس معاملے پر بات کر رہی ہیں, لیکن یہ معاملہ کہیں نظر نہیں آ رہا طے ہوتا ہوا یا معاملہ حل ہوتا ہوا. جب آپ کے پاس ایشوز نہیں رہتے نا, تو پھر آپ نان ایشوز کے ساتھ لٹک جاتے ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جس نے 8 فروری کے الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ لیے, ان کی اب ٹوٹل سیاست جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی سے کس نے ملنا ہے کس نے نہیں ملنا ہے, میں ملوں گی وہ نہیں ملے گا, اس پر ہے. میرے خیال سے اس سے زیادہ نیگیٹو ریفلیکشن پی ٹی آئی پر نہیں ہو سکتا. ایشوز کیا ہیں, بات چیت کیا کیسے ہونی ہے, آگے کیسے بڑھنا ہے, وہ irrelevant ہے. کس نے ملنا ہے, کون کیوں ملا ہے, اس کو کس نے کیا کہا ہے, کس نے بانی نے کس کو کیا دیا ہے, کیا بانی نے پیچھے چھین لیا ہے, اس کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں ہے. اس لیے میں تو اس مسئلے پر بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اصل بات ہے بیرسٹر گوہر نے کیا کہا ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر کی گفتگو اگر میں انالیسس کروں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ بھی اب نا امیدی کا اور مایوسی کا شکار ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے اس نے اسٹیبلشمنٹ اور پارٹی کے درمیان جو خلیج تھی اس کو اور بڑا کیا ہے. خان صاحب نے ایسے بیانات اور بیانیوں سے لا تعلقی کا اظہار کر لیا ہے جو ان کے سوشل میڈیا ہینڈلرز چلا رہے تھے, جو پی ٹی آئی کے آفیشیل پلیٹ فارم سے جس کا پرچار کیا جا رہا تھا. ان کا جی یہ مطلب ہے اب ڈسون کر رہی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس سارے بیانیوں کو جس نے ایک تہلکہ مچایا ہوا تھا. دوسری طرف
مجھے یہ لگتا ہے گوہر خان کے بیان کے پیچھے اب معافیاں تلافیاں سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، ایک چھوٹی سی اپڈیٹ سامنے آئی ہے، اس پہ بھی میں چاہ رہی ہوں میں کامنٹ لے لوں. ترجمان وزارت خارجہ نے بریفنگ دی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ معطل کرنے کا اعلان کیا بھارت نے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستانیوں کے بھارتی ویزے جو ہیں وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خارج کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستانیوں کو بھارت سے بے دخل کرنے کے حوالے سے بھی معلومات آ رہی ہے. واگا اٹاری بھی جو ہے بند کرنے کا اعلان کیا گیا. ہندوستان سے کسی بھی گھٹیا پن کی آپ توقع رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر انڈیا کا یہ خیال ہے کہ ان اقدامات کے ساتھ وہ ہمارا ناطقہ بند کر لیں گے تو یہ ان کو بھول جانا چاہیے. واگا کریڈور پہلے کئی دفعہ بند ہو چکا ہے، کوئی قیامت نہیں آئی. سندھ طاس معاہدہ دیکھیے اس سے تو ہمیں نقصان ہوا. سندھ طاس معاہدہ واز ناٹ ان آر فیور. اس کے اوپر کسی وقت پھر ہم پروگرام میں ڈیبیٹ کر لیں گے. یہ وہ دھمکیاں ہیں، یہ وہ اقدامات ہیں جو وہ کر رہا ہے فار دا کنزمپشن آف دا بخاری صاحب یہ پانی کو کنٹرول کریں گے، جو ہماری طرف پانی آتا تھا وہ بھی نہیں دیکھیے آئے گا. وہ تینوں دریاؤں کو تو کنٹرول کیے ہوئے ہیں نا. سندھ تو ان کے بس میں نہیں ہے نا، سندھ تو ان کا ابا بھی نہیں روک سکتا نا. تو ایک ہی دریا ہے نا جو ہمارے پاس ضرورت چل رہا ہے. باقی تو سیلابی پانی ہے جو ان سے نہیں قابو ہوتا تو وہ ہماری طرف کھول دیتے ہیں، بلکہ اچھائی کے بجائے وہ ایک عذاب بن جاتا ہے، کیونکہ اچانک لوگ جو ہیں رات کو سوتے ہیں، اب صبح پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ تباہ ہو گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے ان اوچھے گھٹیا اقدامات سے میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی لیڈرشپ، خاص طور سے ملٹری لیڈرشپ، اب یا تو مروب ہونے نہیں جا رہی ہے. میرا خیال ہے کہ مروب نہیں ہوگی، اور نہ ہی ڈرنے کی کوئی بات ہے. ہندوستان اگر ہمیں ہڑپ کرنا چاہتا ہوتا یا اس میں یہ کیپیسٹی ہوتی تو اب تک کر چکا ہوتا. لہٰذا ایز اے نیشن آئی تھنک اٹس اباؤٹ دا ٹائم کہ ہم اپنی سارے اختلافات آپس کے ختم کر دیں اور ایک قوم کی حیثیت سے کھڑے ہو جائیں. بخاری صاحب پاک بھارت تعلقات جو ہیں وہ کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں، اگر یہ دیکھا جائے یہ مجھے بتائیں ڈوسائل کب تھے اور اقدامات جو بھارت کر رہا ہے. ایک منٹ یہ اچھے کب تھے؟ اچھے تو کبھی نہیں تھے، لیکن یہ جس قسم کی ابھی اقدامات بھارت کی طرف سے کیے جا رہے ہیں یہ تو الارمنگ ہے. I don't think if any heaven is going to fall. مجھے نہیں لگتا ایسا. ہندوستان کو دندہ شکن جواب ملے گا. جو آرمی چیف کی تقریر تھی انہوں نے پنجابی زبان انگلش میں کہتے ہیں کم گیٹ اس، اور پنجابی میں کہتے ہیں آ جاؤ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی طرح کی تقریر کرنی چاہیے تھی آرمی چیف کو. قوم کو اگر حوصلہ ملے گا تو اس کی آرم فورسز ان اقدامات کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جس طرح سے بھارتی میڈیا بھی بارہا اس واقعے کے بعد یہی کہہ رہا ہے کہ فوج کو جو ہے وہ آپ فری ہینڈ دے دیں گے، فوج فل فلیج آپریشن کرے پاکستان کے اگینسٹ. ان اقدامات کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اگینسٹ اب بھارت اگلا جو سٹیپ لے گا وہ فل فلیج کسی قسم کا کوئی آپریشن ہو سکتا ہے؟ آپ کا یہ خیال ہے کہ ہمیں اب بھارتی میڈیا کے اس پروپیگنڈے سے ڈر کے چھپ جانا چاہیے؟ ہمیں ڈٹنا ہے. ایز اے نیشن اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے تو وی ہیو ٹو فیس دا انڈینس، رائٹ فیس ٹو اور فیس. انہوں نے اپنا بخاری صاحب ایک اور اپڈیٹ بھی آئی ہے کہ اتاشی بھی واپس بلانے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے. میں تو کہتا ہوں یہاں سے ایمبیسڈر کو نکال دینا چاہیے. جواب میں انڈین ایمبیسڈر کو نکال دینا چاہیے پرسورا نان گراٹا قرار دے کے. اینڈ آئی ول بی ویری سوری if our government is not going to react to it. We don't have to be apologetic. We should not be apologetic. We should take harsher decisions than India. یہی اس کا طریقہ کار ہے، یہی زبان ہندوستان سمجھتا ہے. آپ بچ جائیں ان کے آگے they will never accept it. بالکل. تو وہ ایز اے قوم، من حیث القوم، موضوع ہمارا بدل گیا بیکاز آف دس اپڈیٹ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، قومیں وہی سروائیو کرتی ہیں جو اپنے سے بڑے دشمن کے سامنے کھڑے ہونے کے گٹس رکھتی ہوں. اگر ہم انڈیا کی گیدڑ بھبکیوں میں، اگر ہم انڈیا کے ان اوچھے اقدامات، اگر ہم انڈین میڈیا کے پروپیگنڈے میں آئیں گے تو ہم ایز اے قوم مٹ جائیں گے. بخاری صاحب جس طرح سے پاکستانیوں کو بے دخل کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی اس کا مطلب ہے پاکستان کو یہی کرنا چاہیے کہ انڈینز کو بھی 48 گھنٹے کے اندر واپس بھیج دینا چاہیے. ڈیسیژنز لینے چاہیے، ہارشر ڈیسیژنز لینے چاہیے. بالکل، اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. ایبسولوٹلی یہ کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے تو قوم کو جواب دینا پڑے گا. میں آپ کو بتاؤں جو لب و لہجہ میں نے آرمی چیف کا دیکھا ہے، جو ایٹیچیوڈ اس وقت عوام کا ہے، گڈ ول اور پیس، آل رائٹ، کون نہیں چاہتا، لیکن پیس اور گڈ ول at the dictation of others is never acceptable to a nation. We refuse to budge to the Indians and the Indians' propaganda. Let us see کیا ہوتا ہے. بخاری صاحب بھارت کو پاکستان کی طاقت کا اندازہ تو ہے. ہم نے اس قسم کے بہت سارے کامیاب آپریشنز بھی کیے ہیں، اور جس طرح سے بھارت نے پاکستان کو کبھی بھی انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو پاکستان نے بھرپور جواب دیے. ایون پاکستان کے ادارے بھی اس وقت تیار ہے، ہماری فورسز، ہماری فوج. Nothing to worry. بالکل. وہ جو ایک میسج فوج کی طرف سے ملتا ہے، میں دوہرا دیتا ہوں، وہ سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت، ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں. کچھ نہیں ہوتا.
قومیں اس طرح نہیں مٹتی ہیں. بالکل. اگر بھارت یقینی طور پہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی اقدام کرتا ہے تو اس کا بھرپور طور پہ جواب جو ہے پاکستان کی جانب سے دیا جائے گا. اس وقت پاکستان کے فوجی ادارے جو ہیں وہ بھی تیار ہیں, ایئر فورس کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. اگر بھارت کسی قسم کا کوئی آپریشن یا کسی قسم کا کوئی حملہ پاکستان پر کرتا ہے تو اس کا پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب دیا جائے گا. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.